حکیم اقبال مرحوم میرا شاگرد بھی ہے، مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی اور وہ اکثر اپنے ویلاگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ میرے باپ کی جگہ، الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے۔ حکیم شہباز صاحب کی جو تشخیص ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور 100% پایا۔ یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ بلوچستان سے، سندھ سے، کے پی سے، کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف 2-3 سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا، اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی۔ میں ان سے 100% نہیں 110% متفق ہوں۔ میں نے ان کا فارما کاپی ہے وہ بھی دیکھا ہے، اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں۔ میں شہباز صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا، اچھا پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں قوت با کے لیے، اعصابی کمزوری کے لیے، مردانہ کمزوری کے لیے، جسمانی کمزوری کے لیے ایک بالکل آسان سا اور بالکل سستا سا نسخہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ نسخہ جو ہے یہ کوئی بھی بنا کے استعمال کر سکتا ہے۔ اس نسخہ میں صرف زعفران تھوڑی سی مقدار میں استعمال ہوگا۔ قوت با کے نسخے جو ہیں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں اور قیمتی ادویات کا مرکب ہوتے ہیں، لیکن یہ نسخہ بنانے میں بھی بہت آسان ہے اور استعمال بھی اس کا بالکل سادہ سا ہے۔ صرف آپ نے دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کر لینا ہے، اور پھر یہ قوت با کی دوسری ادویات کے مقابلے میں بالکل سستا سا ہے۔ اس نسخہ میں آپ نے 5 تولہ ہرمل کے بیج لینے ہیں، صاف شدہ 5 تولہ ہرمل کے بیج لے کے ان کو صاف کر کے ان کو باریک پیس لیں۔ اس کے بعد آپ نے چھوٹے لونگ جو ہیں یہ 2 قسم کے مارکیٹ میں آتے ہیں، ایک چھوٹے لونگ ہوتے ہیں، ایک بڑے لونگ ہوتے ہیں۔ اس نسخہ میں آپ نے بڑے لونگ کا استعمال نہیں کرنا، چھوٹے لونگ لینے ہیں۔ یہ آپ نے 50 گرام لے کے ان کا بھی پاؤڈر کر لینا ہے۔ اب آپ نے سفید پیاز، یہ عام سبزی منڈی سے مل جاتا ہے، سفید پیاز لے کے اس کا پانی نکال لینا ہے، کسی بھی طریقہ سے نکال لیں۔ یہ آدھا کلو آپ نے لینا ہے۔ ہرمل کا پاؤڈر اور لونگ کا پاؤڈر یہ کسی پلاسٹک کے ٹب وغیرہ میں ڈال دیں یا کسی برتن میں، اسٹیل کے برتن میں ڈال لیں، اور آدھا کلو پیاز کا پانی جو ہے وہ آپ نے اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح حل کر دینا ہے۔ اتنا حل کر دینا ہے کہ پیاز کے پانی میں ادویات مکمل طور پہ حل ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ اس کو بے شک دھوپ میں رکھ دیں، بے شک سائے میں رکھ دیں، لیکن موسم گرما میں یہ کوشش کریں کہ اس کو سائے میں خشک کر لیں، لیکن اگر موسم سرما ہو تو پھر اس کو دھوپ میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے نسخہ کو جلدی تیار کرنا ہے تو پھر اس کو ڈائریکٹ دھوپ میں رکھ کے پانی کو خشک کر لیں۔ جب یہ پانی خشک ہو جائے گا تو یہ چیڑا سا بن جائے گا۔ اب اس میں آپ نے 1 تولہ خالص زعفران کا پاؤڈر، زعفران لے کے اس کا پاؤڈر کریں، وہ شامل کرنا ہے، اور اس میں 2 سے 3 تولہ تک منقے کے بیج نکال لیں، وہ شامل کر لیں، 2 تولہ کر لیں، 3 تولہ کر لیں، اور اس تمام مرکب کی کٹائی کریں۔ اتنی کٹائی آپ نے کرنی ہے کہ یہ بالکل موم کی طرح بن جائے۔ کٹائی کے دوران آپ نے یہ کرنا ہے کہ دیسی گھی یا زیتون کا تیل تھوڑا تھوڑا دوائی کے ساتھ ایسے لگاتے رہیں، تاکہ خاون دستے میں دوائی جو ہے وہ چیڑی ہونے کی وجہ سے جو کوٹی نہیں جا رہی ہوتی، جب دیسی گھی یا زیتون کا تیل آپ تھوڑا تھوڑا لگائیں گے تو دوائی اچھی طرح سے کوٹی جائے گی۔ اب جب یہ تمام دوائی کا مرکب جو ہے یہ پیڑا سا بن جائے، بالکل نرم موم کی طرح کوٹ کے آپ اس کو بنا لیں، تو پھر آپ نے اس کی چنے کے دانے کے برابر گولیاں بنا لینی ہیں، اور ان کے اوپر ورق نقرہ یعنی چاندی کے ورق چڑھا لینے ہیں۔
اب آپ کی یہ گولیاں جو ہے تیار ہیں، ان کو خشک کر لیں اور اس کو پھر آپ استعمال کریں۔ ایک گولی صبح، ایک گولی شام کھانا کھانے کے بعد دودھ پتی یا دودھ کے ساتھ۔ اس کو مستقل طاقت کے لیے، قوت کے لیے، ٹائمنگ کی کمی کے لیے، اعصابی کمزوری کے لیے، جسمانی کمزوری کے لیے، سر سے لے کے پاؤں تک ہونے والی کمزوری کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مردانہ طاقت کے لیے انتہائی بے ضرر اور شاہکار نسخہ ہے۔ وقتی طور پہ اس کی 2 گولیاں 3 گھنٹے پہلے نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو وقتی طاقت بھی دیتا ہے اور بہترین رزلٹس کا حامل نسخہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔